وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا وفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. سورة الرعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم وإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال الله أكبر قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور کتنی ہی نشانیاں آسمان و زمین میں کہ لوگ ان پر گزرتے ہیں مگر توجہ نہیں کرتے۔ پچھلے واقعات سے اللہ نے آگاہ کیا کہ تاکہ عبرت پکڑو، انبیاء کا راستہ اختیار کر کے نجات کے مستحق بن جاؤ۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ اور نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر اللہ پر مگر وہ شرک کرتے ہیں۔ آفامینو کیا یہ مطمئن ہو گئے کہ ان کے پاس اللہ کا عذاب آئے، کوئی بلا آ کر دبوچ لے یا قیامت ان کے پاس اچانک آئے اور انہیں احساس تک نہ ہو۔ قل ھذہ سبیلی، اے نبی ان کو بتا دیجئے کہ یہ میرا پراؤڈ ہے، فخر ہے کہ یہ میرا راستہ ہے، صراط مستقیم میرا راستہ ہے، قرآن پاک میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، اس کی طرف اللہ کی طرف میں بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، میں بصیرت پر ہوں، میں شعور، پوری روشنی میں شعوری طور پر راستہ دیکھ رہا ہوں، انا ومن اتبعنی، میں اور میرے ساتھی۔ تو بہت خوبصورتی ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے تو انسان کس طریقے سے بتاتے ہیں۔ آپ کا کوئی اچھی گاڑی ہے، اچھا گھر ہے تو آپ کہتے ہیں میرا گھر ہے، اور اگر کوئی بیکار چیز ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں میرا ہے۔ تو وہ لہجے میں فرق ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں ایک وہ چیز کہ ایک فخر ہے، ایک پراؤڈ، آپ پراؤڈلی اس کو فیل کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ میرا راستہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، میں بھی، اور جو میری پیروی کرے گا تو یہ بہترین راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس راستے پہ چلا دے، دعوت دینے والا بنا دے، اور ہمیں خود بھی صراط مستقیم کا راہی بنا دے۔ تو صراط مستقیم پر اللہ نے سائن بورڈز لگا دیے، صبر کا، شکر کا، احسان کا، تقوی کا، سچائی کا، حیا کا،
کہا پہچان کر ہوش کے ساتھ کام کرو اور کہو کہ انا من المسلمین، سب سے پہلے تو میں اس راستے پہ چل رہا ہوں اور لوگوں تم بھی اسی راستے پہ آؤ کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ سارا دن ہم بولتے ہیں، بہت بولتے ہیں، سارا دن صدا لگاتے ہیں، آؤ بچوں کھانا کھا لو، ہوم ورک کر لو، ایسا ویسا، آؤ تم یہ کام کر لو۔ تو سب سے پیاری صدا کیا ہے؟ رب کی صدا ہے کہ خالق سے مخلوق کو جوڑ دیں۔ تو یہ خوبصورت راستہ ہے۔ وسبحان اللہ، اللہ پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ کہا ھذہ سبیلی، اب سبیل کیا ہے؟ کہا جیسے بارش مردہ زمین کو ہریالی عطا کرتی ہے، ویرانوں میں بہار لاتی ہے، تو ایسے بنجر روحوں کو زندہ کرنے والا کیا ہے؟ قرآن پاک ہے، دعوت اللہ ہے۔ یہ دل کی زمین کو زندہ کرتی ہے، ایمان کی بہار لاتی ہے، عمل کے باغ اگتے ہیں، سینے کی قدورتیں، کھوٹ، بغض اور کبر ختم ہوتا ہے۔ یہ کوس و قزح کے رنگوں سے خوبصورت راستہ ہے اور پیاسی روحوں کے لیے سامان سیراب ہے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب آدمی ہی تھے جو مختلف بستیوں کے رہنے والے تھے۔ کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ وہ دیکھیں کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے؟ اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے ان کے لیے جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی۔ اب کیا تم عقل سے کام نہ لوگے؟ فانی کو باقی پہ ترجیح دو گے؟ حتیٰ اذا استیأس الرسل، حتیٰ کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ وہ جھٹلائے گئے، تو آئی ان کے پاس ہماری مدد۔ فنجی من نشاء، تو ہم نے بچا لیا جس کو چاہا، اور ہمارا عذاب مجرموں سے ٹالا ہی نہیں جاتا۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان قصے کو بیان کرنے میں عقل والوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ عقل والے ہی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اپنے بچوں کو اس سورت کی تعلیم دیں۔ تو اس میں دیکھیں خاندانی جھگڑوں کا حل ہے کہ پاک دامنی کیسے اختیار کرنی ہے، فطرت کیسی ہو، اخلاق کیسی ہو، اخلاق کیسا ہو، ذہانت کیسا ہو، ذہانت کیسی ہو، اور معاملہ فہمی کا کتنے حسن اس سورت سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور برے رشتہ داروں سے کیسے اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو اس میں یہ والا لیسن ہے۔ ما کان حدیثا یفترا، قرآن ایسی بات نہیں کہ خود سے گھڑ لیا جائے، بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں یہ کتاب ان کی تصدیق کرنے والی ہے، اور ہر چیز کی تفصیل ہے، ایمان کی تفصیل ہے، ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ سورۃ الرعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، اور وہ جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا وہ برحق ہے، مگر اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے کیونکہ انہیں نظر نہیں آتا، وہ توجہ نہیں دیتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر امد ترونہا، پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی کہ دیکھو، اوپر دیکھو، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند کیا، تم اس کو دیکھتے ہو۔ پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا، اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہا ہے۔ یدبر الامر، اللہ معاملے کی تدبیر کرتا ہے، کھول کھول کر آیات بیان کرتا ہے، کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین کرو۔ اب دیکھیں کائنات اللہ کا فعل ہے، اللہ کا کام ہے، اللہ کا پریکٹیکل ہے، اللہ کی مشین ہے، اور یہ بنی ہوئی ہے، اس کو بھی لوگ دیکھتے ہیں۔ پھر آیات، یہ قرآن پاک کی آیات ہیں، وہ بھی آیات ہیں کائنات کی، اور قرآن پاک کی بھی آیات ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اللہ کی ورڈنگ ہے، اللہ کی تھیوری ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اللہ وہ ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ بنائے اور نہریں ندیاں بہا دیں، اور ہر قسم کے پھلوں میں سے دو دو قسمیں پیدا فرمائیں، رات کو دن پہ ڈھانپتا ہے۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو تفکر کرنے والا بنا دے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تو مسلمان بننا چاہتا ہے تو بغیر قرآن پاک کے تو بن ہی نہیں سکتا۔
وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں ٹکڑے ہیں جو باہم ملے ہوئے ہیں، اور باغات ہیں انگوروں کے اور کھجوروں کے، اور کھیتیاں اور کھجور کے درخت جن کے 2 تنے ایک جڑ سے اور ہر تنے کی ایک ہی جڑ ہے، دوہری جڑ والے اور اکیرے، یسقی بماء واحد، ایک ہی پانی سے پلائے جاتے ہیں۔ پھر دیکھیں کہ وہی آسمان سے وہی کی بارش برسی۔ اب دیکھیں کہ سب لوگ تھے، آپ کا اپنا چچا ابو لہب بھی تھا، ذہین ترین ابو جہل بھی تھا، وہی کی بارش برسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ حضرت ابو بکر صدیق پہ اس نے کیسا اثر کیا کہ اس وقت دل کی دنیا بدل دے۔ حضرت خدیجہ کو دیکھ لیں، یہ سب وہ لوگ تھے کہ جن کی فطرت شفاف تھی۔ پھر چلو کچھ لوگ تھوڑے سخت، جیسے حضرت عمر، حضرت حمزہ، کچھ وقت لگا، لیکن کچھ وہ زمینیں ایسی خراب تھیں کہ ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہی کی بارش برستی رہی لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ ابو لہب آپ کا ہمسایہ بھی تھا، سید قریشی سردار تھا، آپ سے پیار کرتا تھا، لیکن وہی کی بارش اس پہ نہیں برسی۔ تو کہا کہ ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں، کہیں سے انار کا، کہیں سے انگور کا، کہیں سے کھجور کا بوٹا نکلتا ہے، کہیں پہ فصلیں لہلہاتی ہیں اور شکلیں مختلف، ذائقے مختلف۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْعُقُولِ، اور ہم ایک کو دوسرے پر فضیلت دیتے ہیں۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ، اگر آپ تعجب کرتے ہیں تو تعجب کے قابل تو یہ قول ہے کہ منکرین کہتے ہیں کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا نئے سرے سے پیدا ہوں گے؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، رب کی قدرت کا انکار کر دیا، اور انہی کے گردنوں میں توق ہوں گے، ہتھ کڑیاں ہوں گی، بیڑیاں ہوں گی، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یاد رکھیے اچھے لوگ بھی کوالٹی میں ایک جیسے نہیں ہوتے، مومن کے بھی گریڈز ہوتے ہیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کا لیول کوئی صحابی ان تک پہنچ نہیں سکا، تو عمدہ حصے نے پانی قبول کیا۔ پھر وہ وہی کی مثال بھی بارش کی کہ کچھ نے پانی جمع کیا، خود بھی پیا اور دوسروں کو بھی سیراب کیا، دوسروں کو بھی پلایا۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، حضرت ابو بکر نے سن کے ان کی وجہ سے 6 صحابی مسلمان ہوئے، جن میں حضرت عثمان غنی بھی ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، اور یہ لوگ عافیت سے پہلے آپ سے مصیبت کے جلدی آنے کا تقاضا کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عذاب کے واقعات گزر چکے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، اور یقیناً آپ کا رب لوگوں کے لیے مغفرت والا ہے ان کے ظلم کے باوجود، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ سزا دینے میں سخت ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری جاتی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے۔ انما انت منذر، اے نبی آپ خبردار کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ اللہ کرے ہم سب کی زندگیوں میں نیکیوں کی بہار آ جائے، نیکیوں کی کھیتیاں لگ جائیں، ہم خود بھی فائدہ اٹھائیں اور لوگ بھی اٹھائیں۔ اللہ تعالی ہم پہ قرآن پاک کی برکھا کر دے، برسات کر دے، خیر اور خوبیاں جو ہمارے اندر لاکڈ ہیں ساری لہلہا کے باہر آ جائیں۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کے آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ ارید ان اکون اکرم الناس، میں چاہتا ہوں کہ لوگوں میں میری بڑی عزت ہو۔ آپ نے فرمایا کہ لا تشک من امرک شیئا، اپنی ضرورت اور حاجت کسی کو مت بتانا۔ پھر اس نے کہا ارید ان یوسع علی رزقی، میں چاہتا ہوں کہ مجھ پر رزق کی فراخی ہو۔ آپ نے فرمایا ادم علی الطہارہ، ہمیشہ باوضو رہا کر۔ پھر اس نے کہا ارید ان اکون اقوی الناس، میں طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا توکل علی اللہ، اللہ پہ توکل کر تو طاقتور بن جائے گا۔ پھر اس نے کہا ارید ان اکون اغنی الناس، میں چاہتا ہوں کہ میں امیر ہو جاؤں۔ فرمایا کن قانیا، قناعت اختیار کر تو سب سے بڑا مالدار بن جائے گا۔ پھر اس نے کہا ارید ان اکون اعلم الناس، میں چاہتا ہوں کہ بہت بڑا عالم بن جاؤں۔ کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر تو بہت بڑا عالم بن جائے گا۔ پھر اس نے کہا ارید ان نکون اخص الناس، میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں میں اسپیشل ہو جاؤں، خاص ہو جاؤں۔ فرمایا اکثر من ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کر۔ پھر اس نے کہا ارید ان تستجاب دعوتی، میں چاہتا ہوں کہ میری دعائیں قبول ہوں۔ فرمایا اجتنب من اکل الحرام، حرام کھانا چھوڑ دے۔ پھر اس نے کہا ارید ان یکمل ایمانی، میں چاہتا ہوں کہ میرا ایمان مکمل ہو۔ آپ نے فرمایا حسن خلقک، اپنے اخلاق حسین کر لو، ان کو پالش کر لو، ان کو بیوٹیفائی کر لو۔
तासिलु मन क़ता का जो कता ताल्लुक़ करे उससे सिला रेमी करो, व तुअती मन हरमा का जो तुम्हें महरूम करे उसको देना शुरू कर दो, व ताफ़ु अम्मन ज़लमा का और जो जुल्म करे उसको माफ़ करना शुरू कर दो। ऐसे खूबसूरत ये नुस्खे हैं, काश हम जिंदगी में लेके आए। ये अंबिया हमारी रूहों के डॉक्टर हैं। आज वो हमारी रूहें तड़पती हैं, वो बेचैन हैं, तो उनका इलाज तो बता दिया गया। आज हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर की बात का हमें यकीन होता है कि नहीं डॉक्टर सही कह रहा है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारी रूह के डॉक्टर हैं, अल्लाह ने खुद कहा कि अस्सादिक़ वल मस्दूक़, आपकी ज़ुबान मुबारक से कुछ नहीं निकलता, इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, वो रब का बोल है जो आपकी ज़ुबान पे जारी होता है। आप गुफ्त-ए अल्लाह बुवद गरचे अज हुलक़ूम अब्दुल्लाह बुवद, चाहे आपके हलक मुबारक से। और फिर कुरान पाक का एजाज़ देखें, एक तरफ कुरान पाक है, एक तरफ अहादीस के अल्फाज हैं। आपकी ज़ुबान मुबारक से कुरान पाक निकलता है, इसके मोती अलग से हैं, जब ये ढलता है तो इसकी लैंग्वेज बिल्कुल अलग से है, और जब अहादीस के मोती आपकी ज़ुबान मुबारक से निकलते हैं, वो अल्फाज की शक्ल में ढलते हैं, तो उनका पैटर्न बिल्कुल अलग से है। इससे बड़ा मौजज़ा क्या हो सकता है। फिर अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उनसा, अल्लाह जानता है जो हर मादा उठाती है। अच्छा, इस सूरत में दो दो मुतज़ाद चीज़ों का जिक्र होगा, खौफ उम्मीद का, चांद सूरज का। अब यहाँ पे अधूरे और मुकम्मल बच्चे का जिक्र हो रहा है, गैब हाजिर का, मख्फी जाहिर का, रात की तारीकी और दिन की रोशनी का, और आगे पीछे का। तो कहा कि जो औरत हामला होती है, जो मादा हामला होती है, वमा तगीदुल अरहाम वमा तज़दाद, और जो वो अधूरा बच्चा पैदा करती है या मुकम्मल बच्चा, सब अल्लाह जानता है। वकुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार, और हर चीज़ उसके पास एक अंदाजे से है, हर चीज़ का कानून और कायदा है। आलिमुल ग़ैबि व शहादा, फिर दो मुतज़ाद, गैब और हाजिर का जानने वाला। अल कबीर, वो सबसे बड़ा बरतर बुजुर्ग है। तुम में से बराबर है जो कोई आहिस्ता बोले या जोर से बात करे, और जो रात को छुपने वाला है या दिन को चलने वाला, सब अल्लाह के इल्म में है। लहू मुअक़्क़िबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फ़िही, उसके लिए पहरादार हैं आगे और पीछे, यानी इंसान के पहरादार हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, चौकीदार, ये मलाइका हैं। यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, जो अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं, उसके आमाल की भी और उसके जिस्म की। तो आँख की हिफाजत के लिए सिर्फ 7 फरिश्ते हैं। फरमाया अल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो थोड़ी सी कोशिश और मेहनत करता है सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए, तो मलाइका उसको सपोर्ट करते हैं और हम उनको सही राह पे सिरात मुस्तकीम पे चला देते हैं। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन, अल्लाह नहीं बदलता किसी कौम की हालत जब तक कि वो अपने हालात नहीं बदलें। अब देखें, रात दिन के फरिश्ते हैं जो बारी बारी आते हैं, सुबह और असर की नमाज में जमा होते हैं। जब एक मलाइका की टीम ऊपर जाती है, अल्लाह पूछते हैं तुम बंदों को किस हाल में छोड़ आए, तो वो कहते हैं वो नमाज पढ़ रहे थे। आपने फरमाया कि हर इंसान के साथ जिन भी है और शैतान भी। तो आपसे पूछा गया कि क्या आपके साथ भी शैतान है, तो आपने फरमाया कि मैंने अपने शैतान को मुसलमान कर लिया है। शैतान वसवसा डालता है और फरिश्ता इंसान की मदद करता है। फरिश्ते भी हैं इंसान के साथ और जिन्नात भी हैं। वइज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन, जब अल्लाह किसी कौम से बुराई का इरादा करता है, फला मरद्द लह, तो उसको कोई टाल नहीं सकता, और उनके लिए अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं। अल्लाह वो है जो तुम्हें बिजलियां दिखाता है, खौफ भी, और जिसमें खौफ और उम्मीदें होती हैं। तूफान का डर भी होता है, बारिश हो डर भी होता है कि ज़्यादा बारिश ना हो जाए, और उसमें उम्मीद भी होती है कि फसलें उगेंगी। वयुनशी उस सहाब सिक़ाल, और वो बोझल बादल उठाता है, और गरज अल्लाह की हम्द की तस्बीह करती है, और फरिश्ते भी अल्लाह की हैबत से तस्बीह करते हैं। अब जब बारिश हो तो हमें भी तस्बीह करना चाहिए, अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए कि अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बिग़ज़बिका वला तुहलिकना बिअज़ाबिका वआफ़िना क़ब्ल ज़ालिक। ये जब बिजली कड़के तो उस वक्त की दुआ है। तो तकलीफ देह हालात भी कड़क की तरह होते हैं। मोमिन उस वक्त तस्बीह बयान करते हैं। वजुरसिलु सवाइका, और वो बिजलियों को भेजता है, जिस पर चाहता है गिरा देता है, और वो अल्लाह के बारे में झगड़ रहे होते हैं कि अचानक गिरफ्त आती है, और अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। सच्चा पुकारना उसी के लिए खास है।
اور جن کو اللہ کے سوا وہ پکارتے ہیں وہ ان کی کوئی درخواست کچھ بھی منظور نہیں کرتے مگر ایسا جیسا کہ کوئی اپنی ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلانے والا کہ میرے پاس آ جا لیبلغ فاہ کہ اس کے منہ کو پہنچ جائے جبکہ پانی اس کے منہ کو نہیں پہنچے گا۔ کہا یہ جن ہستیوں کو پکارتے ہیں، جن بتوں کو پکارتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے کہ پانی کوئی سامنے رکھے اور پانی کو کہے میرے پاس آ جا، تو پانی کیسے آئے گا جب تک خود محنت نہیں کرو گے، اس کو لبوں تک لے کر نہیں جاؤ گے۔ تو کہا ایسے ہی یہ بے مقصد کام ہے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی پکار تو بس ضائع ہی ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو سجدہ کرتے ہیں جو بھی آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، خوشی اور ناخوشی، اور ان کے سائے صبح اور شام اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو مسلم بنا دیا، فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو آسمان و زمین میں کائنات ہے سب کمپلسری مسلم ہے، صرف انسان اور جنات جن کو آزادی دی گئی کہ اپنی مرضی سے مسلمان بنے۔ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دو کون ہے آسمان و زمین کا رب، کہہ دیجیے اللہ۔ کہہ دو کیا تم نے اللہ کے سوا کوئی دوست بنائے؟ وہ دوست بنائے جو اپنی جانوں کے لیے بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے۔ ان سے پوچھئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ اندھا مشرک جو دل کا اندھا ہے، اور دیکھنے والا موحد جس کا دل روشن ہے۔ ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا گناہ اور شرک اور سچائی کا راستہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنائے کہ اللہ کی طرح کچھ وہ پیدا کرے؟ انہوں نے کچھ اللہ کی طرح پیدا کیا کہ تخلیق کا معاملہ ان کے لیے مشتبہ ہو گیا۔ کیا انہوں نے، ان کے شرکاء نے کچھ بنایا کہ اب ان کو سوچنا پڑتا کہ اچھا یہ چیز تو اللہ نے بنائی اور یہ ہمارے شرکاء نے بنائی؟ قُلِ اللَّهُ، ان کو بتا دیجئے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے اور وہ یکتا غالب ہے۔ انزل من السماء ماء، اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے وادیاں بہہ پڑیں، ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اس کو لے کر چل پڑا۔ اور پھر باتوں کا طوفان، یا فاحتمل السیل زبد الرابیہ، تو سیلاب نے جھاگ کو اوپر اٹھا لیا، جھاگ سطح پہ آ گئی۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ، جنہیں زیور اور برتن بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں، ایسی ہی جھاگ ان دھاتوں پر اٹھتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ حق اور باطل کو بیان کرتا ہے۔ جھاگ اڑ جایا کرتا ہے اور جو فائدہ مند چیز ہے وہ زمین میں قائم رہتی ہے۔ ایسے ہی اللہ مثالوں سے بات سمجھاتا ہے۔ کہا بارش جیسے زمین کی زندگی ہے، ایسے ہی وحی کی بارش علم اور دلوں کی زندگی ہے۔ جیسے پانی سے جسم زندہ ہوتا ہے تو قرآن پاک سے اور وحی سے روح زندہ ہوتی ہے۔ علم کا مقام دل ہے، کچھ میں زیادہ علم کی گنجائش ہوتی ہے اور کچھ کی وہ اندر آرٹریز تنگ ہوتی ہیں، ان میں گھٹن ہوتی ہے۔ تو کیا کریں، اپنے دلوں کو کھلا رکھیں، ندی نالے بنا دیں کہ دلوں کو ندی نالوں سے تشبیہ دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی خوبصورت مثالیں بیان کرتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَّاءً، کہا جھاگ تو اڑ جایا کرتا ہے، ایسے اللہ حق اور باطل کو بیان کرتا ہے۔ جھاگ اڑ جایا کرتا ہے اور نفع مند چیز زمین میں قائم رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائشوں کی بھٹی میں مومنین کو ڈالتا ہے، بری خصلتیں اور عادتیں جل جاتی ہیں۔ تزکیہ آزمائشوں سے گزر کر ہوتا ہے، رگڑ سے انسان چمک اٹھتا ہے، جیسے صحابہ کی عادتیں نکھر گئیں۔ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، جنہوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کی تو ان کے لیے بہترین بھلائی ہے، اور جنہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا وہ بہت پچھتائیں گے۔ اگر ان کے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا اور اتنا ہی اور ہو، وہ سب کو جان کا بدلہ دیں، تب بھی ان سے قبول نہ کیا جائے گا۔ ان کے لیے برا حساب ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کتنا ہی برا ان کا ٹھکانہ ہے۔